الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی تھی اور انسان کو غور و فکر کی دعوت دی تھی کہ اے انسان، یہ اللہ کی قدرت ہے جس کو خدا نے دلیل اور نشانی کے طور پر بیان فرمایا. اگر تو غور کرے گا تو تجھے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے اپنی قدرت کی جو کاریگری بیان فرمائی تھی اس میں یہ بات تھی کہ یخرج الحی من المیت، اللہ وہ ہیں جو جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے. اور انسان روزانہ اپنی زندگی میں ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے. مرغی ہے، اس سے انڈا نکلتا ہے. انسان جو جاندار مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پانی کا ایک قطرہ نکالتے ہیں جس کو نطفہ کہتے ہیں، منی کہتے ہیں. اور انسان جاندار ہے، منی بے جان چیز ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی قطرے سے جو بے جان تھا اس سے ایک خوبصورت اور جاندار مخلوق کو بناتے ہیں. بے جان چیز سے اللہ پھر جاندار چیز کو نکالتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت ہے جو ہر انسان آئے دن اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اگر انسان خدا کی اس قدرت میں غور و فکر کر لے تو وہ خود کہے گا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جس طرح خدا مردہ چیزوں سے، بے جان چیزوں سے جاندار کو نکالتا ہے، اس اللہ کے لیے زمین کی مٹی کے اندر انسانی جسم جو سڑ گل کر مٹی ہو چکا ہے اس سے پھر انسان کو نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں بھی اللہ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. دنیا کا ہر انسان اس کو مانتا ہے. چنانچہ اس دنیا کے سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کی پیدائش اللہ رب العزت نے مٹی سے فرمائی. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ ہوا تو اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین میں جاؤ اور زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھا کر لاؤ. چنانچہ فرشتے آئے اور دنیا کے مختلف حصوں سے انہوں نے مٹھی بھر مٹی اٹھانی شروع کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو زمین ہے، ان زمینوں کے رنگ مختلف ہیں. کہیں پر زمین کا رنگ لال ہے، کہیں پر زمین کا رنگ مٹیالہ ہے، تو کہیں پر کچھ اور ہے. یہ مختلف قسم کے رنگ اور ان کی مٹی لے کر فرشتے اللہ کے پاس پہنچے.
اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس مٹی کو پانی سے گوندو، جس طرح روٹی بنانے کے لیے آٹے کو گوندا جاتا ہے اسی طریقے پر اس مٹی کو گوندا گیا۔ جب مٹی گند گئی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا جائے۔ چنانچہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا جسم اللہ کی تعلیم کے مطابق بنایا۔ جب ڈھانچہ مکمل تیار ہوا تو اللہ نے اپنی قدرت سے سیدنا آدم کے اندر روح پھونکی، جس کے نتیجے میں حضرت آدم انسان بنے۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ اس سے بتانا کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کے تمام انسان مانتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر انسان اس بات کو کیوں نہیں مانتا کہ دوبارہ اللہ انسان کو مٹی سے نکالے گا؟ پہلی بات جب مانتے ہو تو پھر دوسری بات ماننے میں کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی لاحق ہے؟ جس طرح خدا نے پہلی مرتبہ انسان کو مٹی سے بنایا اور نکالا، اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ جب قیامت واقع ہوگی اس انسان کو پھر سے اسی مٹی سے نکالیں گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم آدمی بن کر جا بجا پھیل رہے ہو۔ اللہ نے اتنا خوبصورت، اتنا حسین انسان بنایا، اور جو اشرف المخلوقات بنا۔ اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف انسان کو بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے جو اور مخلوقات پیدا کی ہیں، چاہے وہ نور سے ہو یا نار سے ہو، شیطانوں کی تخلیق اللہ نے آگ سے کی، جنات وغیرہ کی، اور فرشتوں کی تخلیق اللہ نے نور سے فرمائی۔ نور اور نار ان دونوں کے اندر بھی اللہ نے وہ کمالات نہیں رکھے جو کمالات اللہ نے مٹی کے اندر رکھے۔ اسی وجہ سے مٹی سے جب یہ حضرت انسان بنے تو یہ اپنے کمالات کی وجہ سے اتنے بلند ہوئے کہ فرشتے جن کے سردار جبرائیل امین ہیں وہ حضرت انسان کے سامنے بہت چھوٹے نظر آئے، اور اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب میں جبرائیل امین کے ذریعے طلب فرمایا، اور جبرائیل امین رہبر تھے۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل رک گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ آقا نے پلٹ کر دیکھا کہ میں اکیلا ہوں۔ جبرائیل جو اب تک اس پورے سفر میں میری رہبری انجام دے رہے تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ پوچھا کہ جبرائیل کیا بات ہے، کیا تم جیسا دوست اور ساتھی بھی کہیں پر پیچھے رہتا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہاں پر ساتھ نبھانے کی بات نہیں ہے، یہاں پر حد کی بات ہے۔ جبرائیل کی حد پرواز یہاں ختم ہے، اس لیے کہ اب یہاں سے اللہ کی وہ تجلیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جبرائیل اگر حد میں آگے بڑھتے ہوئے ایک قدم بھی آگے رکھے تو اللہ کی وہ تجلیات اس کو جلا کر خاکستر کر دیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ دیکھو نوریوں کا سردار جبرائیل امین، اس کی حد پرواز وہیں پر ہے، اور آمنہ کا لال جو افضل الانسان، اشرف المخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے دیکھو، وہ بہت پیچھے رہ گئے نوریوں کے سردار۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تجلیات کو پانے کے لیے وہاں سے کہاں تک گئے؟
اس کا کوئی تصور اور اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے جو کمالات اس مٹی کے اندر رکھے ہیں وہ کمالات کسی اور میں نہیں رکھے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم آدمی بن کر جا بجا پھیل رہے ہو۔ اب چونکہ دنیا میں اول انسان آدم کو مٹی سے اللہ نے بنایا اور باقی تمام انسانوں کو اللہ نے نطفے سے بنایا، منی سے، جو بے جان قطرہ ہے۔ یہ جو نطفہ ہے، منی ہے، یہ منی بنی کس سے ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو منی بنی ہے یہ بنی کس سے ہے؟ منی بنی ہے اسی زمین کی غذاؤں سے۔ زمین سے جو مختلف قسم کی غذائیں نکلتی ہیں، انسان ان غذاؤں کو استعمال کرتا ہے۔ ان غذاؤں کے استعمال کرنے کے بعد وہ غذائیں انسان کے جسم میں جا کر انسان کو قوت دیتی ہیں، پھر اسی غذاؤں سے انسان کے جسم میں خون آتا ہے، پھر اسی خون سے منی کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو منی ہے یہ بھی تو بنی ہے اسی مٹی سے، اسی مٹی سے نکلی ہوئی چیزوں کے استعمال کرنے سے۔ اب چونکہ آدم علیہ السلام کا جسم زمین کے مختلف حصوں سے بنایا گیا، تو اب آدم علیہ السلام کی جو اولاد دنیا میں آئی تو اس کے رنگ و روپ بھی اللہ نے زمین کی مٹی کے موافق مختلف کر دیا۔ کسی زمین کی مٹی کا رنگ لال تھا تو وہاں کے سب پیدا ہونے والے لال اور سرخ کر دیے گئے، اور کسی مٹی کا رنگ زرد تھا تو وہاں پیدا ہونے والے اللہ نے زرد بنا دیے۔ کہیں کی مٹی سخت ہوتی ہے، کہیں کی مٹی بھوری بھربھری ہوتی ہے۔ انسان کی طبیعتوں کے اندر بھی اللہ نے اسی مٹی کے اثر اور مزاج کو رکھا۔ جہاں کی زمین سخت، وہاں کے انسانوں کی طبیعت بھی بڑی سخت۔ جس زمین کی خصوصیت نرماہٹ والی ہے، اللہ نے وہاں اس زمین پر رہنے والی انسانوں کی طبیعت کے اندر بھی نرمی پیدا فرمائی، اور جس طرح کی زمین اس طرح کی خصوصیات ان انسانوں کے اندر اللہ نے رکھی۔ اسی کو بتایا خدا نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم آدمی بن کر جا بجا پھیل رہے ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی۔ سب سے پہلے اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جنت میں اللہ نے ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ خدا نے کہا تھا کہ آدم جہاں چاہو جا سکتے ہو، جو چاہو کھا سکتے ہو، کسی قسم کی روک ٹوک نہیں، صرف ایک روک ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے کھلی چھوٹ دی، جنت میں رہتے ہوئے، وہاں کی ہواؤں کو لیتے ہوئے، وہاں کی چیزوں کو کھاتے اور استعمال کرتے ہوئے، اور وہاں کی پوشاک اور لباس پہنتے ہوئے آدم علیہ السلام مطمئن تو تھے، مگر وہ خوشی حاصل نہیں تھی جو حاصل ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی اکیلے انسان تھے، ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس بے کلی اور بے چینی کو محسوس کیا۔ جب ایک دن آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کی بائیں پسری سے اماں حضرت حوا کو بنایا، اور بالکل ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ آدم سوئے ہوئے تھے
اور جب ان کی آنکھ کھلی اچانک اماں حوا کو دیکھا تو اتنی خوشگوار ان کو حیرت ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اور آدم علیہ السلام اماں حوا کی کشش محسوس کر کے بے خود اور بے چین ہو کر ان کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ آدم پہلے حوا کا مہر ادا کرو۔ تو حضرت آدم نے پوچھا کہ یا اللہ حوا کا مہر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے آخری نبی پر درود، یہ حوا کا مہر ہے۔ تو چنانچہ آدم علیہ السلام نے وہ درود پڑھ لیا، حوا کا مہر ادا ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان دونوں کے درمیان رشتہ قائم کر دیا۔ وہ جو بے کلی سی تھی اور دل کے اندر ایک سناٹے کی کیفیت تھی، اللہ نے حضرت حوا کے آنے کے بعد وہ کیفیت ختم فرما دی۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں یہ خدا کا کتنا بڑا احسان ہے کہ خدا نے تمہاری بیوی تمہاری ہی جن سے پیدا فرمائی۔ تھوڑا سوچو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری جن سے ہٹا کر تمہاری بیوی بناتا تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ اگر ہماری بیویاں آگ سے بنی ہوئی ہوتی یا ہماری بیوی نور سے بنی ہوئی ہوتی، ہم مٹی سے بنے ہوئے ہوتے، اس کے تقاضے اور ہوتے تھے، ہمارے تقاضے اور ہوتے تھے، اور ہم مٹی سے بنے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کو سونے کے لیے بلاتے، اور وہ نور سے بنے ہوئے ہونے کی وجہ سے کہتی کیا سوتے ہو، اٹھو ذکر کرو، کیوں لیٹے ہو، اٹھو نماز پڑھو۔ وہ تو نماز پڑھا کر مار دیتی، اور تم زندگی بھر تکتے ہی رہتے۔ سوچو یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی۔ ایک دلچسپ لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے، آپ حضرات کو سنا دو۔ ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے پچھلے زمانے میں، پتہ نہیں کسی بات پر بادشاہ ان سے ناراض ہوا، اور بادشاہوں کا مزاج ایسے ہی ہوتا ہے، کسی پر خوش ہو گئے تو پوری دنیا ان پر نچھاور کر دیں، اور دل میں آیا تو ناراض ہو گئے، کوئی وجہ بھی ہونا ضروری نہیں۔ چنانچہ ایک بڑے پڑھے لکھے قابل آدمی تھے، بادشاہ ان سے ناراض ہو گئے۔ ناراض ہونے کے بعد بادشاہ نے ان کے لیے پھانسی کی سزا تجویز کی، اور وقت مقرر آیا جب اس پڑھے لکھے آدمی کو پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس سے پہلے بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سمجھدار آدمی سے کہا یہ بتاؤ عورت چاہتی کیا ہے؟ بادشاہ نے اس پھانسی پانے والے سمجھدار آدمی سے کہا بتاؤ عورت چاہتی کیا ہے؟ پھانسی پانے والے شخص نے کہا کہ بادشاہ اس جواب کے لیے مجھے تھوڑی سی مہلت چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے درست جواب مجھے دیا تو میں تمہاری پھانسی کی سزا ختم کر دوں۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک، ویسے بھی تو مرنا ہی ہے، چلو تھوڑا وقت مل جا رہا ہے مزید زندہ رہنے کے لیے۔ اس نے قبول کیا۔ چنانچہ اب وہ شخص جس کو پھانسی لگنے والی تھی، اب وہ مختلف لوگوں کے پاس پہنچا، اور پہنچ کر ہر کسی سے ایک ہی سوال کرتا تھا یہ بتاؤ کہ عورت چاہتی کیا ہے؟ لیکن لوگ جو جواب دے رہے تھے اس آدمی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ وہ ہر کسی سے پوچھتا رہا، بڑے بڑوں سے پوچھتا رہا، وہ لوگ جن کی عمریں 100 سال گزر چکی تھی ان سے بھی جا کر ملا، ہو سکتا ہے کہ ایک لمبے تجربے کی روشنی میں ان کو کچھ پتہ چلے۔ چنانچہ ایک آدمی کے پاس گیا، وہ سمجھدار آدمی، اس سوال کیا بڑے حضرت بادشاہ نے مجھے مہلت دی ہے اور یہ سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے دیا ہے کہ عورت چاہتی کیا ہے۔
اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ عورت چاہتی کیا ہے، ایسا کرو کہ فلاں جنگل میں آپ چلے جاؤ، وہاں ایک چڑیل رہتی ہے، وہاں ایک چڑیل رہتی ہے، اور تم اس سے معلوم کرو کہ عورت چاہتی کیا ہے۔ اب اس نے کہا کہ مرنا تو ایسے ہے ہی ہے، بھلے بادشاہ سے نہ مرے، چڑیل سے مر جائے، کم از کم بات تو معلوم ہوگی۔ اب وہ سمجھدار آدمی معلوم کرنے کے لیے جنگل میں پہنچا، اور اس نے وہ جو پتہ بتایا گیا تھا چڑیل کا، وہاں پر پہنچ کر کہا، اے چڑیل، میں تیرے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں عورت چاہتی کیا ہے۔ چڑیل کہنے لگی، یہ جواب میں تمہیں ایسے ہی نہیں بتاؤں گی، اس کے لیے میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو۔ اب وہ کہنے لگا، انسان ہوتی تو شادی کرتا، یہ تو چڑیل ہے، اس سے میں شادی کیسے کروں گا؟ پھر اس نے سوچا کہ مرنا تو ہر صورت میں ہے، اگر جواب نہیں معلوم کیا تو بھی مرنا ہے، چلو اس سے بہتر ہے کہ اس کی صحبت میں رہتے ہوئے جواب معلوم ہو جائے گا، تھوڑی بہت زندگی ملے گی۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ چڑیل کہنے لگی، میں بڑی بھیانک ہوں، لیکن قدرت نے مجھے رنگ اور روپ بدلنے کی قوت اور صلاحیت دی ہے۔ میں ویسے تو عام طور پر 24 گھنٹے بڑی بری رہتی ہوں، لیکن اب چونکہ تم نے مجھ سے شادی کی حامی بھر لی، اب بتاؤ دن اور رات میں آدھے وقت کے لیے میں خوبصورت عورت بن کر تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اب یہ بولو، دن میں عورت بن کر رہوں خوبصورت، یا رات میں بن کر رہوں؟ اب وہ سمجھدار آدمی چکرا گیا کہ کیا بولوں، رات بولوں صبح بولوں، لیکن سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا کہ تمہاری مرضی، چاہے دن کو تو بنو چاہے رات کو تو بنو۔ وہ کہنے لگی، تم نے مجھ پر چھوڑا، چاہے میں دن میں تو بنوں رات میں تو بنوں، تو میرا دل خوش ہو گیا، اب میں 24 گھنٹے خوبصورت عورت بن کر تمہارے ساتھ رہوں۔ پھر اس کے بعد وہ چڑیل اس مرد سے کہنے لگی، عورت ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ اس کی مرضی پوری کی جائے۔ پھر اس کے بعد وہ سمجھدار انسان بادشاہ کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ بادشاہ، آپ نے پوچھا کہ عورت چاہتی کیا ہے؟ عورت ہمیشہ اپنی مرضی چاہتی ہے، جب تک اس کی مرضی کو پورا کیا جاتا رہے وہ بڑی خوش رہتی ہے، اور جہاں اس عورت کی مرضی پر غدخن لگائی جائے، روک ٹوک کی جائے، پھر وہاں سے وہ بگڑنا شروع ہوتی ہے، اور جب وہ بگڑتی ہے تو گھر کے معاملات تمام کی تمام چیزیں بھی بگڑتی ہیں اور متاثر ہونے لگتی ہیں۔ خیر ایک ضمنی بات تھی جو اچانک ذہن میں آئی تو عرض کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ لوگوں، خدا کی قدرت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیوی بنائی۔ اب انسان، مرد کی جنس انسان، عورت کی جنس انسان، انسان ہی ہے، مرد بھی انسان عورت بھی انسان، لیکن اللہ نے ان دونوں کی صنف الگ الگ رکھی، جنس ایک ہے، صنف الگ الگ ہے، میل فیمیل، مرد بھی انسان عورت بھی انسان، لیکن چونکہ انسان ہی ہیں یہ دونوں، لیکن ان دونوں کی تخلیق میں اللہ نے صنف الگ کیا۔ اللہ نے ایک کو مرد بنایا، ایک کو عورت بنایا، ایک کو میل بنایا، ایک کو فیمیل بنایا، اور چونکہ انسان ہی ہونے کی وجہ سے مرد اور عورت آپس میں اللہ نے ان میں کشش رکھی۔ چنانچہ جو مخلوق ایک جنس کی ہوتی ہے، فطری طور پر نیچرل ان کے آپس میں کشش، محبت، ایک دوسرے کی طرف کھچاؤ وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہے۔ اب یہ میل فیمیل
بنا کر مرد اور عورت اللہ نے ان کے درمیان کشش، ایک جذبہ رکھا۔ اب انسان کے دل کے اندر بیوی سے متعلق خیال وغیرہ آتا ہے، جذبہ، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور اگر عورت کے دل کے اندر بھی اس مرد سے متعلق اسی قسم کا جذبہ آتا ہے تو اس کو رحمت کہتے ہیں۔ جب محبت اور رحمت دونوں ملتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی، اور اسی محبت اور مہربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی بقا کا اور انسانوں کے اس دنیا میں جاری و ساری ہونے کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، ہم نے اپنی قدرت کی یہ چند نشانیاں بیان کر دی، اس میں سوچو، جتنا تم دماغ لگاؤ گے خدا کی قدرت اتنی کھل کر تمہارے سامنے آئے گی، اور تمہیں یہ سمجھ میں آئے گا جو اللہ اتنے کمالات اور اتنے پاور اور اختیار کا مالک ہے، اس اللہ کے لیے انسان کو دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ اپنی قدرت کی کچھ اور نشانیاں، علامتیں بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور قرآن سے حاصل ہونے والا جو سبق ہے اللہ تعالیٰ اس سبق کو اپنی زندگی میں لانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ۔